السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں تفسیر قرآن مختصر تشریح عام اردو ہندی بول چال کے اندر، تاکہ ہم روزمرہ کی زندگی میں جو بات چیت کرتے ہیں اس بات چیت کے ذریعے سے وہی لہجے و لب و لہجے کے انداز میں ہم قرآن کو سمجھیں، تاکہ آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں، اور کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں سوال آپ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سابق میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 94 تک ہم نے درس دیا تھا۔ آج کا درس آیت نمبر 95 سے انشاءاللہ جہاں تک اللہ کی مرضی ہوگی ہم رکھیں گے آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے۔ یہ کام تو اللہ کرتا ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ اللہ رب العزت نے دانے اور گٹلی کی مثال دے کر کے وضاحت کی ہے۔ جیسے انسان کو منی سے پیدا کیا یا انڈے سے جاندار مخلوق پیدا کرتا ہے، جاندار سے بے جان جیسے جانور انڈا دیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیج سے ساری نباتات پیدا فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے زندہ سے مومن اور مردہ سے کافر مراد لیا ہے۔ دیکھیں سورہ یونس کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دانے سے اور گٹلی سے، یہ مثال دے رہا ہے کہ بھائی زمین کے اندر تم چھوٹا سا دانہ ڈالتے ہو، اب وہ زمین میں جانے کے بعد اس کو پودے کی شکل کون دیتا ہے؟ اندر کون بیٹھے ہوا ہے جو پودا بناتا ہے اس کو؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ کے واحد الہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ آپ ڈالتے ہیں بیج یا گٹلی تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ پودا دیتا ہے، جھاڑ بناتا ہے، کھیتیاں دیتا ہے، اور اللہ مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ جیسے کہ مثال دی گئی ہے کہ انڈے سے مرغی جب انڈا دیتی ہے تو وہ بے جان ہوتا ہے انڈا، جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، مگر وہی انڈے کے اندر سے اللہ تعالیٰ جاندار نکالتا ہے، ایک چوزا نکالتا ہے۔ ظاہراً تو وہ بے جان تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی۔ اسی طرح انسان کی خطرے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پیدا کرتا ہے۔ اب ہماری ظاہری آنکھوں سے ہم دیکھیں گے تو وہ ایک بے حرکت کرنے والا ایک خطرہ ہی تو ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک زندہ انسان کی شکل ماؤں کے پیٹوں میں بناتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کی مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور کہتا ہے کہ پھر تم کدھر بہہ کے پھرتے ہو؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ عقل نہیں ہے آپ کو؟ کتنے سلیس اور سیدھی بات ان جو ہے بتوں کو، ان جو ہے غیر اللہ کو تم پوچھتے ہو، حالانکہ یہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے، صرف خالق اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ تو تم ادھر کیوں جا رہے ہو ان بتوں کے پاس؟ ایک اللہ کی عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وحدانیت کو کیوں نہیں مان رہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ صبح کی روشنی کو نکالنے والا ہے، اور اسی نے رات کو باعث سے آرام بنایا، اور سورج اور چاند کو مقررہ حساب کے مطابق چلایا ہے۔ سبھی کچھ زبردست قوت والے اور علیم کے اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ چاند اور سورج اور یہ رات اور دن کو اللہ کا فضل تم تلاش کرتے ہو، رات کو آرام کرتے ہو، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہی علیم، اور علیم بہت بڑے علیم نے، قدرت والے رب العزت نے اس کی تخلیق کی ہے۔ اس کو برابر اندازہ کیا ہے کہ رات کب ہو اور دن کب ہو۔
رات کو آرام کے لیے اندھیرا درکار ہوتا ہے تو رات کو اندھیرے کا بندوبست فرمایا، اور دن کو کام کاج کے لیے روشنی درکار ہے تو روشنی کا بندوبست فرمایا۔ اس آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کے نظام میں رات آرام کے لیے ہی ہے۔ جن لوگوں نے رات کو جاگنے اور دن کو سونے کے لیے مخصوص کر رکھا ہے وہ فطری نظام سے بغاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے، کیونکہ جب آنکھ بند کرتے ہیں تبھی تو آرام ہوتا ہے نا، آنکھ کھلی رکھ کے کوئی آرام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے اندھیرا درکار تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی، اور تم فضل تلاش کرنے، دن کے کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روشنی بنائی۔ اگر یہ دن کو بھی اندھیرا رکھتا تو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندازے کے مطابق یہ ساری چیزیں کی ہیں، تمہاری فطرت کے مطابق اس کو بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے شمس و قمر کسی قسم کے اتفاقات کی بنیاد پہ مورز وجود میں نہیں آ گئے، بلکہ باقاعدہ ایک جچا تلا نظام ہے۔ سورج کی گردش سے انسان سالانہ کیلنڈر بنانے کے لیے قابل ہوا۔ سورج کا زمین سے درست فاصلہ نظام کائنات میں زبردست اہمیت کا حامل ہے۔ اگر یہ فاصلہ تھوڑا سا کم ہو جاتا تو گرمی کی شدت سے انسان زمین پہ رہ نہ سکتا، اگر کچھ زیادہ ہوتا تو زمین کے بڑے حصے پر برف جمی رہتی۔ ایک مشاہدہ پکار کر کسی زبردست خالق کی قدرت کا کاملہ کا پتہ دیتا ہے، مگر یہ سب کچھ مشاہدہ کرنے کے بعد بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتفاقات کا نتیجہ ہے۔ پھر کبھی کبھار اللہ کی تمام قدرت اور کمالات کو فطرت پر ڈال دیتے ہیں۔ اب جدید دور میں عقل و شعور اور تدبر سے آری سائنسدانوں کی ایک ایسی جماعت بھی ہے جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو توانائی، انرجی کے ایک قسم قرار دیتے ہیں۔ یہ بے خوف سارا ڈرامہ اس لیے رچاتے ہیں تاکہ خالق کی جانب سے دیے گئے اوامر و نواہی کو ماننے کی تکلیف سے بچ سکیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بہترین انداز میں اپنی بات بیان کی ہے کہ سورج کو جہاں پر رکھنا ہے، جتنی کیپیسٹی، جتنی ڈسٹنس پر رکھنا ہے اسی ڈسٹنس پہ ہے۔ اگرچہ زیادہ قریب کرتا تو یہ بھسم ہو جاتا، دنیا رہنے کے قابل نہیں ہوتی، نباتات نہیں اگتے، بہرحال مگر اللہ کامل قدرت کے ساتھ اس کو اندازے کے مطابق جہاں پر انسان کے لیے بہتر ہے وہیں پر اس کو ٹھہرا رکھا ہے۔ اب اس کے گرد زمین جو چکر کاٹتی رہتی ہے، رات اور دن بناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈسٹنس قائم کیا تاکہ یہ دنیا رہنے کے قابل ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو باضابطہ یہ کوئی اچانک وجود میں نہیں آیا، باضابطہ یہ ساری ٹیکنالوجی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے فائدے کے لیے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ شمس و قمر، جھاڑ پیڑ، ندیاں دریا سمندر، سب کچھ کس کے لیے بنا؟ انسان کے لیے بنایا تاکہ انسان یہاں پر رہ بس سکے۔ اسی طرح پہاڑوں کو ان بیلنسنگ کے لیے، جہاں پر پہاڑ ہونا ہے وہیں ہیں، اگرچہ وہ پہاڑ وہاں سے ہٹ جائیں تو زلزلے آتے ہیں، زمین ہچکولے کھاتی ہے، ان بیلنس ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کاملہ قدرت اندازے کے مطابق رکھی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ طاقتور اور زبردست قوت والے رب نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے پیدا کیے تاکہ تم ان سے بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔ ہم نے یہ نشانیاں اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تخلیق نجم کا بھی وضاحت کی ہے تاکہ تم رات کی تاریکیوں میں پریشان نہ ہو۔ اس کا جہاں پر جو تارہ نکلنا ہے وہاں پر نکلتا ہے، اور اسی تاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، وہ تاروں کے ذریعے سے راستے معلوم کراتا ہے مخلوق کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ایک کے لیے ایک جائے قرار اور سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں
ہم نے لوگوں کے لیے کھول کر بیان کی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئے، آدم علیہ السلام بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کن ہی کہنا کافی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی انسان کو ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام، اس سے اس کی بیوی کو بنایا، پھر ان دونوں سے پورے جو ہے کائنات میں انسانیت کو فروغ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تو اور تمہاری تقدیر لکھی اور تمہیں جو ہے جگہ مقرر کی تمہارے لیے کہ بھئی کون سا انسان کہاں، یہ ساری چیزیں، یہ ساری سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ کہتا ہے، دکھا کر کے یہ کھول کر اللہ نے نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ تم اس پر ایمان لے جاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ قَدِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَكِّبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْئِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس میں سے ہم نے ہر طرح کی نباتات اگائی اور ہرے بھرے کھیت پیدا کیے جن سے ہم تہ بتہ دانوں والے خوشے نکالتے ہیں، اور کھجوروں کے شگوفوں سے خوشے پیدا کرتے ہیں جو بوجھ سے جھکے ہوتے ہیں، نیز انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جن کے پھل ملتے جلتے ہیں اور الگ الگ بھی۔ ان کے پھل لانے اور پھلوں کے پکنے پر ذرا غور تو کرو، ان باتوں میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزوں کے نام گنوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کی انسان کو دعوت دی ہے۔ جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ ستارے آسمان کی زینت اور شیطان پر سنگباری کے لیے بھی ہے۔ دیکھیے یہ جو ستارے، جیسے میں نے کہا، راستہ بتانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہے شیطانوں کو جو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے آسمان سے برکت بارش نازل فرمائی، بعض لوگ اس کی وجہ سے کافر ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یعنی کہ ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں بعض لوگ کہ فلاں ستارے کی وجہ سے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی بارش گرتی ہے، اللہ میکائیل کو حکم دیتا ہے تو میکائیل بارش برساتے ہیں۔ بہرحال بہت ساری جو ہے احادیث اس میں ہے۔ وہی دھوپ اور گرمی کی شدت جس سے انسان پناہ مانگتے ہیں اور سائے ڈھونڈتے ہیں، پھلوں میں شہد جیسا رس گھول دیتی ہے، کیا یہ عبرت کا مقام نہیں کہ ایک دن پہلے پھل ایسے کچا ہوتا ہے کہ منہ میں رکھنے کو جی نہیں چاہتا، اور دوسرے ہی دن پک کر ایسا رسیلا بن جاتا ہے کہ دیکھ کر انسان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ زیتون مبارک درخت کا مبارک پھل ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پھل رکھے ہیں، اگرچہ آپ کچا پھل، جیسے کہ مثال کے طور پہ آم ہے، آم کوئی پکا ہوا نہیں توڑتا، وہ کچا ہی توڑتا ہے، مگر جب اس کو ایک دن یا ایسا کچھ وقت گزر جاتا ہے تو جس دن آم تم جیسے کچی حالت میں جب تم توڑتے ہو تو اس کو کھاؤ گے تو کھٹا اور منہ میں لینے کے قابل نہیں ہوتا، مگر وہی آم جب اس کا وقت گزرنے کے بعد وہ پک جاتا ہے تو وہی آم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ مٹھاس رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جو لوگوں کو دعوت فکر دیتی ہے کہ اس کچے آم کے اندر یہ مٹھاس کس نے پیدا کی، کون رکھتا ہے، یہ کون بناتا ہے، تو یہ کامل قدرت اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان چیزوں میں غور و فکر کر کے ایمان لاؤ مجھ پر، یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ہیں، یہ چیزیں ایک قوت والے رب العزت، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تو صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہ وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اتنی ساری نشانیاں ہیں، پھر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ہاں، جو ایمان لاتے ہیں وہ اس پر یقین کرتے ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے، اس لیے ان نشانیوں کو دیکھ کر کے تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا ہے، پھر بغیر علم کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ ڈالیں۔ جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں اللہ ان سے بلند ہے، وہ آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اسی نے تو ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں جن سے مراد شیطان ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ وہ جنوں شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے، سورۃ السبا میں۔ یعنی کہ یہ جو بھی ان کے اندر بت پرستی کی بیج جو ڈالتا ہے تو شیطان ہے، تو شیطان مختلف شکلوں کے ساتھ لوگوں کے سامنے آتا ہے، اسی شکل کے بتوں کو بنا کر کے اس کی عبادت پرستش کرتے ہیں۔ اور جنوں کی بھی بعض لوگ تو جنوں کو پکار کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جنات کی جو تم پکارتے ہو نا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، وہ اس کو بھی ہم نے ہی پیدا کیا ہے، وہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح کی مخلوق ہے جس طرح کہ تم ہو۔ اور اللہ کہتا ہے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، نعوذ باللہ۔ یہ بہت سارے عقائد مشرکین مکہ ہو، دیگر اطراف و اکناف کے لوگ ہوں، یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ ان کو یہود نصارہ، بہرحال پچھلی امتوں نے کس سے آیا پتہ نہیں ہے، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا ہی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ ہر چیز بنائی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو، یہ فرشتوں کو، یہ ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو تم کس منہ سے اس کے اوپر ایسے بہتان تراشتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی جو ہے نا اولاد ہے۔ اور اس میں عیسائیوں کا بھی رد ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو اولاد کیسے ہوگی؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ نشانیاں دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہر شے کا خالق ہے، لہذا اس کی ہی عبادت کرو اور وہ ہر شے پر نگران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ساری چیزوں کا جو خالق ہے یہی الہ ہے، اس کی ہی عبادت کرو۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ یہ اشارے دیے ہیں، یہ بتایا ہے کہ یہی خالق حقیقی ہے جس کی تم عبادت کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ نظریں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نظروں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ وہ لطیف اور خبیر ہے، باریک بین ہے۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چینٹی کے پیر کے چلنے کی آہٹ بھی وہ سن سکتا ہے، اتنا بڑا سمیع و بصیر ہے، اور اس کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ بلکہ اس سے کم تر کی شے انسیکٹ ہو یا اس سے بھی کیا کہتے ہیں مولیکیول کہتے ہیں یا ایٹم، جو بھی چھوٹے سے چھوٹے ذرے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ احاطہ کرے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات، اور وہ بڑا باریک بین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ نے فرمایا آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بات سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 143 نمبر کی آیت کے اندر یہ وضاحت کیا ہے۔ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ، لیکن آپ پہاڑ کی جانب دیکھیں، اگر وہ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی حضرت موسیٰ، مگر ان کو خواہش ظاہر ہوئی کہ اے اللہ تو مجھ سے کلام کرتا ہے نا۔ موسیٰ کلیم تھے، جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بنا کسی کے ترجمانی کے ڈائریکٹ بات ہوتی تھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی، حضرت اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ بات کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے خواہش ظاہر کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، تیری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اب انہوں نے اصرار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ پہاڑ کی طرف تو دیکھ۔ جب حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو اللہ کی تجلی سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نظریں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نظروں کو پا لیتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ اسی طرح ہم آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ کافر نہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ اہل علم پر ان کو واضح کر دیں۔ اب اسی بات کے تناظر میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا، اور اللہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے۔ اب یہ کہیں، اب یہ یہاں پر ہمارے بدعتی ٹولے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں حضور کو دیکھا، ملاقات ہوئی، وہاں کیا کیا ہوا۔ اب یہ لمبے لمبے قوالیاں جو ہے، یہ لمبے لمبے اشعار پڑھ کے یہ گمراہی دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سب سے سچا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نظریں اس کو پا نہیں سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تم عقیدہ رکھتے ہو کہ ان زمینی آنکھوں سے جا کر دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں اللہ نے کہا کہ نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں نہیں تھیں؟ اور کیا آپ اسی جسم کے ساتھ آسمانوں کی سیر کو معراج کو نہیں گئے تھے؟ بالکل گئے تھے۔ تو لہذا اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ مگر آج کا مولوی جب و دستار باندھے عوام کے سامنے، سینکڑوں لوگوں، ہزاروں لوگوں کے سامنے ٹی ویوں پر بیٹھ کر کے، اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے، کتابیں لکھ کر کے، گلا پھاڑ پھاڑ کر کے کہتا ہے کہ معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جبکہ اللہ اس کی تردید کرتا ہے۔ یہ آیتیں ان کو نہیں دکھائی دیتی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی روایت ان کو نہیں دکھائی دیتی۔ اما عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کم و بیش 10-11 سال انہوں نے زندگی گزاری اپنے ساتھ، ان کے حجرے میں ان کی ازواج بن کے، ان کی زوجہ بن کے، ان کی زندگی میں انہوں نے ساتھ گزاری۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ حضور نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو بڑا شانہ ہوا ہے مولوی، تو کہتا ہے کہ ایسا دیکھے ویسا دیکھے۔ ہاں، اما عائشہ سچی ہے کہ تو سچا ہے؟ کہ قرآن سچا ہے کہ مولوی تو سچا ہے؟ تو جھوٹا ہے، قرآن سچا ہے اور اما عائشہ سچی ہیں۔ توبہ کر ان عقیدوں سے۔ البتہ قیامت کے روز مومنین اللہ کی رویت کا شرف حاصل کریں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن پر رونق ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سورہ جو ہے قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت کے روز ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ لکھ کے رکھ لو، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اب تو کتنا پھاڑتا ہے مولوی، اے ملے، تو لوگوں کو کتنا گمراہ کر سکتا ہے؟ کر لے۔ جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ تیری بات کبھی نہیں سنے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قرآن کی آیتوں سے، احادیث صحیحہ سے یہ بات کی تردید ہوتی ہے کہ معراج کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا۔ بالکل یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ یہاں متکلم یکلخ تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے سلسلے کلام میں اللہ تعالیٰ متکلم تھا، اللہ تعالیٰ متکلم تھے، اور میں تم پہ محافظ نہیں ہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متکلم ہیں۔ اسی طرح کی ضمائر کی تبدیلی کلام عرب میں بکثرت پائی جاتی ہے، اور ایسے کلام کو اتنا ہی فصیح سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا نقصان ہے اور میں ان پر محافظ نہیں، یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے اب جس نے بصارت سے کام لیا اس کا تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ علیم و خبیر کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے دلائل آ چکے ہیں، اب جس نے بصارت سے کام لیا اس کا اپنا بھلا ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا اپنا نقصان ہے، اور میں تم پر محافظ نہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں تمہارے پر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ یہ اللہ کی واضح آیتیں آنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاتے تو تمہاری اپنی مرضی، میں داروغہ نہیں، میں محافظ نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔
اسی طرح ہم آیات کو مختلف پیرایوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ کافر نہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور تاکہ اہل علم پر ان کو واضح کر دیں۔ دیکھیے ان لاجواب دلائل کو سن کر یہ کڑیاں جوڑنا شروع کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضامین کہیں سے پڑھ لیے ہیں جیسے فرمایا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض جھوٹ ہے جسے اس نے خود گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پہ یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں جنہیں اس نے نقل کرا لیا ہے، سو وہ وہی داستانیں صبح و شام اس کے پاس پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کے اندر بھی اس کا تذکرہ، یعنی کہ یہ جو قریش مکہ نے الزام لگایا کہ یہ خود اپنی طرف سے گھڑ لاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید کرتا ہے تاکہ کافر نہ کہیں کہ تو نے یہ جو سارا سیناریو اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں بیان کر کے جو سمجھا رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ تو نے کہیں سے یہ پڑھ لیا ہے، اور تاکہ اہل علم پر ان کو واضح کر دیں۔ اور جو ایمان لاتے ہیں، جو اہل علم ہیں، جس میں سابق میں جو یہود و نصارہ ہے، علماء کرام ہیں اس میں سے، تو وہ بھی واضح طور پر، کیونکہ نبیوں کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت دے کر کے لوگوں کو نشانیاں دے کر کے بھیجتا ہے۔ یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ آگے فرماتا ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کی اتباع کیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو وحی جبرائیل کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اسی کی پیروی کریں، اسی کی اتباع کریں، لوگوں کی خواہش نفس کے پیچھے نہ کریں، مشرکوں سے اعراض کریں، کنارہ کش رہیں، دور رہیں، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، یہ دعوت دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم چاہتے، یعنی اللہ چاہتا تو یہ شرک نہیں کرتے، اللہ چاہتا تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ یہ جو مشرک ہے نا، ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، نہیں چاہتا، ان کو پسند نہیں کرتا، لہذا یہ اسی میں رہیں، ان کے اوپر آپ کو دروغہ نہیں ہے، اگرچہ یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ غمزدہ ہوں، جیسے سابق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ آپ محافظ نہیں ہیں، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، نہ ہی آپ محافظ ہیں ان کے، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ بریء الذمہ ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، انا محمد الرسول اللہ، کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، بس یہی ہے دعوت، یہی دیجیے آپ غمزدہ نہ ہوئیے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ وَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو گالی نہ دیں۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کی انہیں وہ خبر دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ تم جو ہے گالی نہ دو، اسلام نے ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کے لیے بہترین ضابطہ اخلاق مقرر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، حتیٰ کہ کفار اور مشرکون کو بھی گالی دینے سے، برے ناموں سے پکارنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو نصارہ اور یہود کو الذین ہادوا کہہ کر پکارا ہے، جو کہ بہترین اور خوبصورت ترین نام ہے۔ اللہ بزرگ و برتر کے تحمل کی دلیل ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معبودوں کو برا مت کہو، نہ ہی ان کو برا کہو، ان کے برے القاب سے ان کو نہ نوازو، اللہ نے اس باتوں کو منع کیا ہے۔ اور یہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو قیامت تک کے لیے اگرچہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو ان کو برا مت بولو تم، وہ شخصیات کو، وہ کسی بت کی یا کسی کی، بلکہ ان کا عمل شرک کیا ہے، وہ عمل کو ظاہر کرنا ہمارا کام ہے۔
کہ بھائی تم اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتے ہو، وہ بھلے ہی اچھا تھا برا تھا یہ تمہیں شبہ نہیں دیتا، تمہیں جو ہے نا استدلال نہیں کرنا چاہیے ان کو برا کہنے کا، تو کیونکہ وہ لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ مبادہ یہ نہ ہو کہ تمہارے سچے رب کو وہ گالی دے دے چھڑ کر کے، اللہ روک رہا ہے کہ تم کسی کے معبود کو گالی مت دو، مبادہ وہ پلٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق حقیقی کو گالی دے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگرچہ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کر کے کر دے گا قیامت کے روز، تو ٹینشن لینے کا نہیں بھائی، اور ان کے معبودوں کو گالی دینے کا نہیں، بالکل۔ اگرچہ کوئی بھی آج بھی اگرچہ انسان ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو میں یہی دعوت دوں گا کسی کے معبود کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ وہ اگرچہ چڑ میں آ گئے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بے حرمتی کی جاتی ہے، کیوں؟ ان کو ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے نا، وہ اللہ کو پہچانے ہی نہیں ہیں۔ اب جس کی اہمیت جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں اس کو قدر کرے گا، جس کی اہمیت جس کے پاس ہے وہ قدر کرے گا۔ تو لہذا ان کے معبودوں کو، کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ اللہ کو برا بھلا بولنا، اسلام کو برا بھلا بولنا، ان کی شریعت کو نام رکھنا اور برے القاب سے پکارنا ان کے پیٹوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ بہانہ نہ بن جائے کہ کل تم اگرچہ تم ان کے حالانکہ وہ معبودان باطل ہیں پھر بھی ان کو برا نہیں کہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تاکہ وہ اللہ کو برا نہ بولیں یا شریعت کو یا شاعر اللہ کو برا نہ بولیں۔ مسلمانوں غور و فکر کرو، تو اپنی زبانوں کو لگام دو کسی کے معبودوں کو برا بولنے سے پہلے، اللہ کا یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، معجزے تو اللہ کے پاس ہیں یقیناً، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے، اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر کے اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے، یہ جو قسم کھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بار بار بول رہے ہیں نا تو معجزہ لاؤ ہم ایمان لائیں گے، قسمیں کھا کر کے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ معجزہ دیکھ لیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار جب قرآن کو دیا تب کیا ایمان لائے، تو بعد میں تھوڑی نہ ایمان لائیں گے۔ یہ ہجرت سے 1 سال قبل کا حکم ہے، جب اسلام کو اللہ نے غالب کر دیا تو یہ حکم نہ رہا بلکہ ان سے لڑائی کا حکم ہوا، کعبے میں ان کا داخلہ ممنوع ہوا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ یعنی کہ آپ صبر سے کام لو، صبر سے اور تحمل سے کام لو۔ اب جب تمہاری کعبۃ اللہ کے اندر تمہارا جب آ گیا حکمرانی آ گئی ہے تو ان کو داخل نہ ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک ڈالی، وہاں سے سارے بت ختم کر دیے، سارے بت وہاں سے نکال دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوہ صفا اگر سونے کا بن جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ بعض مسلمانوں کو بھی خیال آیا کہ اگر یہ مطالبہ مان ہی لیا جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں گے، تو میں نے اس سے پہلے بھی سابقہ آیاتوں میں یہ باتیں وضاحت کے ساتھ مفسرین نے کہی ہے کہ مطالبہ کیا تھا ان کا، کوہ صفا پورا سونے کا ہونا کہتے ان کو تب ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہی جواب دے رہا ہے۔ جب یہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا تو کیا ایمان لے آئے؟ نہیں لائے۔ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، کل کی باتیں بتانے والا ہے، تو یہ اس پر ایمان نہیں لائے تو یہ پہاڑ کو سونا بنانے کے بعد کیا ایمان لگائے، کیا گارنٹی ہے؟ تو لہذا یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دو، جانے دو ان کو، ٹینشن مت لو، اپنے آپ کو تم دروغہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بیان کر رہا ہے۔ تو آج کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سورۃ جو ہے انعام کی آیت نمبر 94 سے ہم نے اپنا درس کا آغاز کیا تھا، 95 سے،
اور اللہ کے فضل سے 110 نمبر کی آیت یعنی کہ قریب 15-16 جو ہے ہم نے آیتوں کا آج تذکرہ کیا. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو قبول کرے, اس دعوت کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرے. ہم یہی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل یوسف طاہر آفیشیل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ یہ سب کے فونوں میں, سب کے ویڈیوز میں, سب کی جو ہے نا لنکس میں آ جائیں. زیادہ سبسکرائبر ہوں گے تو زیادہ شیئرنگ ہوگی, اور زیادہ شیئرنگ ہوگی تو یہ زیادہ جو ہے فارورڈ ہوگا. ہم یہی گزارش کرتے ہیں. ضرور آپ ہمیں سبسکرائب کریں. کوئی اشکال ہے, کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر کے آپ پوچھیں. انشاءاللہ ہم تیار بیٹھے ہیں آپ کے جوابات دینے کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.